نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام الى الايه صدق الله مولانا وصدق رسوله النبي الكريم۔ اللہ رب العزت نے اس آیہ کریمہ میں جو ارشاد فرمایا، حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں: بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ دین کیا ہے؟ دین جس کی جمع ادیان ہوتی ہے اور اس کے مختلف معانی ہیں۔ اس کا ایک معنی نہیں ہے۔ اس کا ترجمہ اللہ کی عبادت، اس کی تقدیس ہوتی ہے۔ اس کا معنی انسانی اعضاء کے ذریعے اللہ کی عبادت کی جائے۔ اس کا معنی مذہب بھی ہوتا ہے، اس کا معنی سیرت بھی ہوتا ہے یعنی کردار، اس کا معنی عادت بھی ہوتا ہے، اس کا معنی حال بھی ہے، اس کا معنی شان بھی ہوتا ہے، اس کا معنی اطاعت کرنا بھی ہوتا ہے، فیصلہ بھی ہوتا ہے، تقوی بھی ہوتا ہے، نافرمانی اور خطا بھی اس کا معنی ہے۔ اس کا معنی قہر بھی ہوتا ہے اور اس کا معنی ناپسندیدگی بھی ہوا کرتا ہے۔ اس کا معنی تدبیر کرنا بھی ہے، اس کا معنی جزا ہے، مکافات ہوتا ہے، اس کا معنی بادشاہ بھی ہے، سلطان بھی ہے، اس کا معنی حکم بھی ہوتا ہے، امر جسے کہتے ہیں، تذلل بھی ہوتا ہے یعنی انکساری، اور اس کا معنی حساب بھی ہے۔ اس کا معنی یوم الدین ہے، یوم الحساب جسے کہتے ہیں۔ تقریباً 22 معنی اس کے بیان کیے جاتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے۔ جو شخص بھی اللہ کی اطاعت کرنا چاہتا ہے، جو شخص اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، ان میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو دین اسلام میں ہے اور اسلام کے مطابق اللہ کی اطاعت کر رہا ہوتا ہے۔ اسلام کیا ہے؟ یاد رکھیں، اسلام کی 2 حیثیتیں۔ ایک حیثیت کلی ہے یعنی پورا دین اسلام ہے، جس کے بارے میں اللہ پاک نے جیسے یہ کریمہ میں ارشاد فرمایا ان الدین اسلام عند اللہ الاسلام۔ اور ایک اسلام کی حیثیت، اسلام کے جو احکامات ہیں ان کو بھی اسلام کہا جاتا ہے، یعنی ایک جزوی حیثیت ہے اسلام کے اندر۔ اسلام کے جو احکامات ہیں ان کو اسلام کہا جائے، ان کو بھی اسلام کہا جاتا ہے۔ اچھا، جو دین کی حیثیت سے ہے، اس کے مطابق اس کی وضاحت اللہ رب العزت نے یہ کیسے ثابت ہوتا ہے، اس کی وضاحت اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یوں کی ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم: وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم ونحن له مسلمون۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، اور اسی طرح جو دوسرے انبیاء علیہم السلام کو ان کے رب کی طرف سے عطا کی گئی ہیں، ہم ان میں سے کسی ایک پر بھی ایمان میں فرق نہیں کرتے، اور ہم اسی معبود واحد کے فرما بردار ہیں، یعنی اسی معبود واحد کے اوپر ایمان لانے والے اور ہم مسلمان ہیں۔ اور جو دوسری حیثیت ہے کہ جس کا معنی یعنی اسلام کے احکامات کو بھی اسلام کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے راستوں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔
مفسرین اس آیت کے شان نزول میں یہ بتاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ سارے صحابہ کرام اسلام لے آئے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم، ان میں سے کچھ یہودی بھی تھے جو اسلام لے کر آئے تھے، پہلے یہودی تھے۔ اچھا، جو یہودی تھے وہ دل و جان سے اسلام لے کر آئے تھے، لیکن وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ پھر بھی جو چیزیں یہودی مذہب کے اندر اہل یہود کے ہاں جو احکامات جن پر وہ عمل کرتے تھے، وہ باوجود اسلام لے آنے کے ان پر عمل پیرا تھے۔ مثلا کچھ صحابہ جب یہودیوں کے نزدیک اونٹ کا گوشت اور اس کا جو دودھ ہے اس کو مکروہ سمجھا جاتا تھا، تو کچھ اہل اسلام مسلمان، کچھ صحابہ جو تھے جو یہود سے مسلمان ہوئے تھے، وہ اسلام لانے کے باوجود اس پر عمل کرتے تھے۔ اس کے شان نزول میں اللہ رب العزت نے اس کی وجہ سے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، اس حوالے سے کہ اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو کہا ہے، یعنی ایمان لے آئے ہیں لیکن اسلام کے سارے احکامات پر ابھی عمل نہیں کرتے ہیں، یعنی ایمان مقبول ہے ان کا، ایمان دل و جان سے اسلام لے آئے، ایمان لے آئے، وہ مقبول ہے، لیکن اسلام کے چونکہ سارے احکامات پر عمل نہیں کرتے تھے، اس لیے ان سے کہا کہ سارے احکامات پر عمل کرو۔ اب اس کے بعد اب اس کی مزید وضاحت کہ احکامات کو اللہ رب العزت نے اسلام کہا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورہ حجرات کی آیت نمبر 14 ہے، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحیم۔ دیہاتی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، آپ فرما دیجئے تم ایمان نہیں لائے، ہاں یہ کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو تو وہ تمہارے اعمال کے ثواب میں سے کچھ بھی کم نہیں کرے گا، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی گزشتہ آیت کی مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ان کا ایمان قبول تھا، اسلام پر مکمل عمل پیرا نہیں تھے۔ یہاں ارشاد فرمایا قالت الاعراب آمنا، فرمایا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، یعنی تم لوگ کے دلوں میں ایمان پوری طرح داخل نہیں ہوا، اسلام قبول کر لیا ہے تم لوگوں نے، اسلام بحیثیت کل تسلیم کر لیا ہے تم لوگوں نے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آئے، اللہ پر ایمان لے آئے، بحیثیت کل تم لوگوں نے تسلیم کر لیا، لیکن ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، یعنی تم لوگوں نے اطاعت قبول کر لی ہے، احکامات پر عمل پیرا ہو گئے ہو، لیکن دل میں ایمان داخل نہیں ہوا، اس لیے یہ کہو کہ اسلمنا، کہ ہم اسلام لائے ہیں، یہ نہ کہو کہ ایمان لے کے آئے۔ لم تؤمنو، تم لوگ ایمان نہیں لے کے آئے، بلکہ یوں کہو کہ تم اسلام لے کر آئے ہو۔ یہ بات سمجھ آ گئی۔ اب اس کی مزید وضاحت حدیث جبریل سے ہو جاتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے تھے،